قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہنے والے جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ مہذب دنیا پر وحشیانہ حملے تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے بدحیت وحشی خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالیشان اجنبی فوج ان کے کھلے میدان میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوف زدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو،
رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ سورہ کہف آیات 94 اور 95۔ سد ذوالقرنین کی تلاش۔ ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسہ ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادی میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیسپیئن کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بیان القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 387۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تعریف فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور وحشی انسانوں کی طاقت و تارات سے حفاظت کے لیے زمین پر بہت سی جگہوں پر سدیں یعنی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کا کیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں رہتے تھے۔ انہیں یاجوج ماجوج کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ واثق باللہ خلیفہ عباسی نے سد ذوالقرنین کی تحقیق کی غرض سے ایک جماعت کو روانہ کیا، جس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں، ان پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے، واللہ اعلم۔ اہل مغرب کا گمراہ کن پروپیگنڈا حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے کوہ قاف قفقاز میں سد کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سد ذوالقرنین کی تعمیر کردہ ہے۔ عقیدۃ الاسلام 297۔ اہل یورپ ان شمالی دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا یا یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہونا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر بعض مسلمان مورخین نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا کہ قرآن و حدیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کا جو ذکر ہے وہ ہو چکا۔ بعض نے 6 صدی ہجری میں قوم تاتار کی طوفانی یلغار کو
یاجوج ماجوج قرار دے دیا، اور بعض نے دنیا پر غالب آ جانے والی قوموں روس، چین، یورپ اور امریکہ کو یاجوج ماجوج کہہ کر اس باب کو بند کر دیا۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں تاتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دینے والوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی گمراہی اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے۔ البتہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے مشابہ ضرور ہے۔ روح المعانی 44 نمبر۔ قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قرب قیامت کی ایک بڑی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان کے خروج کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول کے بعد بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7285۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا۔ لیکن اول تو یہ خود ان لوگوں کی ہی تصریحات میں موجود ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی ایسے بہت سے جنگل، دریا، جزیرے اور صحرا پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں۔ دوسرے اس بات کا بھی احتمال بعید نہیں کہ اب یہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر چکی ہو، واللہ اعلم۔ لیکن سد ذوالقرنین کی تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کی ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ دیوار ذوالقرنین کا تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا تعارف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے نام سام، حام، یافس اور کنعان ہیں۔ کنعان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ عرب اسے یام کے نام سے جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگ شامل تھا۔ سام سے اقوام عرب، فارس اور روم وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل عیال یعنی بالائی عراق کے باشندے سام بن نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجول کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کا مرکز یہی ہے۔ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، نبوت، کتاب شریعت، حسن و جمال، گندم گونی اور گورا رنگ عطا فرمایا۔
محمد بن الصائب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندی قوم ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں عربوں کے ابو الآباء سام ہیں، ان سب میں خیر و فلاح ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حام سے قوم سوڈان، بربر اور قبط پیدا ہوئے ہیں، یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ حام کی اولاد کی رنگت سیاہی، اوپر کچھ سفیدی مائل ہے، جو حبشی النسل ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام سے ترکو ہمخالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں، ان کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ 98۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمہ اللہ بغدادی اپنی کتاب تصنیف روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا قبیلوں کے نام ہیں، جو یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے اور ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ نسل انسانی کے وحشی قبائل ہیں جو شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچاتے تھے۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی قصے کہانیوں میں بہت سی بے سر و پا اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، جنہیں بعض مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس قصے سے تعلق سے امت کو جو آگاہی فراہم کی گئی ہے وہی ہمارے لیے مستند اور مسلم ہے۔ اس کے علاوہ کتب میں جو تاریخی واقعات اور جغرافیائی ماحولیاتی حالات کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ تضاد اور اختلاف سے بھری ہوئی ہے، جن کے صحیح یا غلط ہونے سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ اس روز جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھول ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا انشاءاللہ کل ہم اسے پار کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، پھر اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے
لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے ہیں اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا ہسٹوریکل پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی تمام